اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس، بڑی اہم خبریں، اور جو دو خبریں تو ایسی ہیں کہ وہ حامد میر صاحب نے پوسٹ ہیں، توجہ حامد میر صاحب نے ان کی طرف دلوائی ہے، اور یہ دو خبریں جن کی طرف توجہ حامد میر صاحب نے دلوائی ہے، یہ پاکستان کے میں اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے، جس سے ہم لوگ ڈرتے تھے، جس سے پاکستان کے طاقتور ترین پاور سرکلز کو کہا جاتا تھا کہ اپنے فٹ پرنٹس اتنے ہیوی اس ملک کے اوپر نہ چھوڑیں کہ کام گڑبڑ ہو جائے۔ تو کام گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ چاہیے، یا پھر ایک احساس چاہیے، اگر کسی کے پاس احساس ہے۔ پاکستان کے اندر دو صوبے اس وقت جو ہیں وہ جن میں آپ کہہ لیں کہ شورش ہے، جو ڈسٹرب ہیں، جہاں پر غیر ملکی مداخلت بھی ہے، پاکستان کی فالٹ لائنز بھی ہیں وہاں پہ، اور پاکستان کو اگر کسی نے کمزور کرنا ہے تو وہ پاکستان کی سافٹ بیلی ہے، وہاں پر اگر آپ ہٹ کریں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ اور بلوچستان میں یہ مسئلہ کم از کم ایوب خان صاحب کے دور سے شروع ہے۔ بھٹو صاحب نے وہاں پہ ان کو بھی آپریشن کرنا پڑا، اور وہاں پر کبھی بھی حالات معمول کے مطابق نہیں آ سکے۔ اس میں قصور کس کا ہے، کس کا نہیں؟ سر، جب آپ کے گھر کے اندر خرابی ہوگی اور آپ خرابی ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کا جو دشمن باہر بیٹھا ہے، ہمسائے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، وہ اسی جگہ کے اوپر آپ یا اسی سر جو قلعے کا سب سے کمزور حصہ ہوتا ہے، دشمن وہیں سے منجنیق کے ذریعے اسی پوائنٹ کے اوپر پتھر پھینکتا ہے۔ اسی وہ ایک ہے ہسٹوریکل فلم جو ہے ہیون کی نام ہے، وہ یروشلم کے اوپر بنی ہے، سلطان صلاح الدین، دا کنگڈم آف ہیون۔ اس میں وہ دیکھیں کہ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی کہ صلاح الدین ایوبی اس جگہ کے اوپر پتھر پھینک رہا ہے، اس کی منجنیق اس جگہ پر حملہ کر رہے ہیں جہاں پر ہمارا قلعہ کمزور ہے، قلعے کی دیوار کمزور ہے۔ تو ہمارے قلعے کی دیوار ہم نے اس کی مرمت نہیں کی۔ پاکستان ایک قلعہ ہے، ویسے تو اسلام کا قلعہ ہے الحمدللہ، لیکن اسلام کا بھی ہم نے یہاں پہ جو حشر کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جو ہم نے قلعے کا حشر کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بلوچستان پاکستان کے قلعے کا وہ کمزور حصہ ہے جس کی ہم نہ مرمت کر سکے، نہ اس کو ہم ٹھیک کر سکے۔ وہاں پر مداخلت جو ہے، وہ جو بلوچ جنہوں نے پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ بندوق اٹھانے پر مجبور کیوں ہوئے، حالات وہاں پر اس نہج تک کیوں پہنچے؟ اب ان کی بندوق میں بارود کون بھر رہا ہے؟ سر، دشمن بھرے گا، اور کس نے بھرنا ہے؟ کس نے بھرنا ہے؟ تو ایک تو وہ ڈسٹرب ہے ہمارا ایریا، یا ہمارا جو قلعہ ہے وہاں پہ کمزور ہے، اور دوسرا قلعہ ہمارا جو کمزور ہے وہ ہے کے پی کے میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جنرل فیاض حمید جیسے توفوں کا قصور ہے، یا ان کا قصور ہے جو ڈالر لے کے ہمارے پختون بھائیوں کو جہاد کے نام کے اوپر استعمال کرتے رہے، اور ان کی نسلیں برباد کی، نسلیں۔ اور اس کے اوپر جو پی ٹی ایم یا جو محسن داوڑ صاحب ہیں، یا جو منظور پشتین صاحب ہیں، آپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، ان کی بات میں وزن ہے، ان کا گلہ شکوہ، اور وہ پاکستان کے دستوری بندوبست کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کرتے ہیں، اور پر امن انداز میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں وہ بھی اچھے نہیں لگتے، ہمیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کے پی کے دو واقعات ہیں جو حامد میر صاحب نے بتائے ہیں، اور شرمناک واقعات، شرمناک۔ پہلا واقعہ ہے، اینک لگانی پڑے گی، نہیں موٹا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے 1 گھنٹہ پہلے، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس سے 1 گھنٹہ پہلے، رشوت میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ رمضان کے مہینے میں تورخم بارڈر پر ایف آئی اے اور ایف سی والے آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ امیگریشن والے ایف سی کو حصہ نہیں دیتے۔ فارم 47 پر کمائی کی جھوٹی سچی خبروں اور مختلف سیاستدانوں کے بیانات نے رشوت خوری کے رجحان میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سر، یہ جو ہے نا 47 والا جو معاملہ ہے، یہ بڑا گمبھیر ہے۔ کچھ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی دکان جو ہے وہ چمکا رہی ہے، اپنا کاروبار چمکا رہی ہے۔ کچھ خرابیاں ہوئی ہیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ خانے وال میں خرابی ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بندے کو ہرایا گیا، سردار پیر اسلم بودلا، ان کو، اور ادھر گجرانوالہ میں خرابی ہوئی۔
اب گجرانوالہ میں کس نے کس سے کیا لے کے کیا کیا، یہ جب انکوائریاں ہوں گی تو پتہ چلے گا. سرگودا میں گڑبڑ ہوئی اور پیسے لینے والے کون تھے ہم نام لیں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا. لہٰذا اس تھوڑے کہے کو زیادہ جانیں. یہ 47 والا معاملہ ذرا مختلف ہے، میں آپ کو بتا دوں. جس کا جہاں پر زور چلا وہ نون لیگ تھا، وہ پی ٹی آئی کا تھا، وہ جو بھی تھا، جس نے جتنا زیادہ خدمت کر دی اس کو اتنا فروٹ مل گیا. اور یہ اوپر تک کے لوگوں کو پتا ہے. انکوائریاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں اب اس کے اوپر کب، اور ظاہر ہے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا یہ ہمارے اور آپ کے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ انائیں بہت بڑی ہیں. یا پھر چلیں ڈسپلن کے بھی معاملات ہوتے ہوں گے کہ جناب کے ڈی سی کو اب کیوں بدنام کریں. میں ڈی سی جو ہے وہ سمجھیں ایم ہی کہتا ہے، تو میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو پتا ہے. تو یہ بھی یہاں پر معاملہ ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ ایک ویڈیو جو ہم میر صاحب ہیں، ویڈیو کلپ ہے، انہوں نے شیئر کیا ہے، تورخم بارڈر کا ہے. ایف سی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن والوں کو، ایف آئی اے والے، امیگریشن والے ایف آئی اے والے ہوتے ہوئے کہ یار کہ ہمیں دیہڑی کیوں نہیں دیتے ہماری بھی. میں آپ کو اس سارے ضمن میں یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. ہماری امیگریشن ہو، ہماری ایف سی ہو، ہماری رینجرز ہو، سارا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. یہ نگران حکومت میں جو کاکڑ صاحب تھے، وزیر اعظم صاحب، یہ بات انہوں نے ایس آئی ایف سی یا وہ جو بھی قسم کی ایک بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی جہاں پر پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر یہ والا ایشو ریز کیا گیا. چونکہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بلوچستان میں انی بھائی اس طرح کے جو کام ہے، یہ ہمارا جو ہے نا یہ والا بارڈر جہاں سے وہ ٹریڈ ہوتی تھی یا ہوتی ہے، اب تو کم ہو گئی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ جو بھی ہوتی تھی، اور جو افغانستان جو ہے وہ جو یہ کیا ہے ازبکس جو ہیں، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، یہ ساری ٹریڈ، یہ ہمارا لاہور، شالمی، یہ مجھے ہار روڈ، سارے علاقوں سے یہاں سے بھی ٹریڈ ہوتی تھی. یہ سارے ادھر سے افغانستان سے آگے جاتے تھے. اور دیہڑی کس کی لگتی تھی؟ پھر وہ جو نیٹو کے جو سارا مال آتا تھا انہی راستوں کے اوپر آتا تھا. جن لوگوں کی یہاں پر پوسٹنگ ہوتی تھی، وہ ایف سی والے ہوں، وہ فوجی حضرات ہوں، وہ رینجرز والے ہوں، وہ کسٹم والے ہوں، سر دن دگنی رات چگنی، سر ان کی نسلیں سدھر جاتی ہیں، نسلوں کے غم دلدر دور ہو جاتے ہیں. اس قدر یہاں پر پیسہ ہے. تو یہ بات کاکڑ صاحب نے جب وہ ڈالر سمگل ہو رہا تھا، پھر ساری سمگلنگ کیسے ہوتی ہے آرمی چیف صاحب نے پوچھا، تو کاکڑ صاحب نے وہاں پر بڑے جگرے کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سر کے جو رکھوالے ہیں وہ جہاں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہی یہ کام کرتے ہیں تو کرپشن ہوتی ہے. سمگلنگ تو اسی لیے ہوتی ہے. اگر وہاں پر ہماری جو باڈی کی سیکیورٹی فورسز ہیں، اگر وہ وہاں پر تگڑی ہیں، ایماندار ہیں، ان سے ملے بغیر سمگلنگ نہیں ہو سکتی. تو اس پر بڑا تاریخ ساز جملہ بولا تھا کہ یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے، آرمی چیف صاحب نے بولا تھا، یہ یا تو کسی کی نااہلی ہے یا پھر کسی کی ملی بھگت ہے. نااہلی ہے تو بھی نااہلی کی سزا ملے گی، ملی بھگت ہے تو پھر جو سمگلر کو سزا ہے اس کی سزا ملے گی. معاملات کنٹرول میں ہوئے. لیکن اب پاکستان کی جو سول سائڈ کی جو ہماری اتھارٹیز ہیں، جو ہماری سول گورنمنٹ ہے، اس کو سٹینڈ لینا پڑے گا اس کے اوپر. ورنہ تو یہ اور کیا کہتے ہیں بنانا ریپبلک. یار خدا کا خوف کریں کہ پاکستان کے دو سرکاری اور وردیوں والے ادارے آپس میں لڑ پڑے ہیں رشوت کے اوپر. آگے آ جاؤ. آگے معاملہ ہے کہ جی دوسری خبر جو حامد میر صاحب نے شیئر کی ہے، وہ انہوں نے ایک چھپی ہوئی خبر شیئر کی ہے. نمائند جنگ میں یہ خبر چھپی ہے، وانا سے یہ خبر ہے، اگین کے پی کے وانا اگین، جہاں پر طالبان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، جو عمران خان صاحب، جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دوبارہ لا کر بسائے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے. پڑھنا تو انہوں جا کے پڑھو. خبر ہے کہ جنوبی وزیرستان میں پولیس اور ایف سی آمنے سامنے، احتجاجاً تمام تھانے اور چوکیاں بند. ایف سی اہلکاروں پر مداخلت کا الزام، روک تھام تک پولیس اسٹیشن بند اور احتجاج جاری رکھیں گے پولیس. معاملہ یہ ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو پولیس والے ہیں وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یوز کرتے ہیں. ہاتھ ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے سوات میں دیکھی ہیں. وہاں پہ شو روم ہے، آپ جائیں وہاں سے نان کسٹم پیڈ پاکستان لے کے آ سکتے ہیں، لے آئیں. بڑیاں گڈیاں سر.
اور ڈیوٹی کوئی نہیں ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے. تو وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، عاشر عظیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہ کسٹم میں تھے نا، کہ یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑی سڑک پر چلتی ہوئی کسٹم والوں کو بتاتی ہے کہ میں نان کسٹم پیڈ ہوں، اور انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں سب سے زیادہ ہمارے بندوقوں والے، وہ پولیس ہو، وہ ہمارے باقی جو دیگر لوگ ہیں وہ ہوں، یعنی کہ طاقتور. سر یہ کوئی ملک ہے؟ سر یہ ملک کے نام کے اوپر، بلکہ ملک میں مذاق ہو رہا ہے، ملک کے نام کے اوپر مذاق ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ لاقانونیت جو ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں. یعنی کہ سمگلنگ ہو رہی ہے تو اینٹی سمگلنگ فورسز سے لے کے بارڈر سیکیورٹی فورسز تک اس میں ملوث ہیں. امیگریشن والے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ رہے ہیں ایف سی والے کہ جناب ساڈا حق کوئی نہیں بنتا، اور پولیس جو ہے وہ وانا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں یوز کر رہی ہے، اور ایف سی والوں نے ان کو روکا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے دھرنے دیتے، یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں ہاتھ ہے. اب اس خبر کے پیچھے کیا ہے کہ انہوں نے کسٹم پیڈ گاڑیاں، ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی حصہ حصہ نہیں دے رہے ہوں گے. تو یہ بیسکلی پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر عیاشی کرتے ہیں جائز اور ناجائز. یعنی جائز تو ہمارے بجلی کے بلوں سے لے کے ہمارے جو انڈائریکٹ جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ سارے کے سارے کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے اور میرے بچوں پر خرچ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی اور میری صحت کے اوپر خرچ ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی اور میری تعلیم کے اوپر خرچ ہوتے ہیں؟ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو 90% ہمیں ہمارے کار کلی وک جاتی ہے، اللہ رحم کرے کسی کو کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے. یہاں پہ کوئی ہارٹ اٹیک، لائف سٹائل اتنے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دل کا اور شوگر کا مریض ہے. تو یہاں پر اگر سٹنٹ ڈلوانا پڑے تو سر منہ دوجے پاسے لگ جاتا ہے ایک سٹنٹ کے لیے. سٹنٹ نہیں سٹنٹ ہوتا ہے سٹنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی موذی مرض لگ جائے سر کوٹھے وک جاندے نے، کار وک جاندے نے، املاک بک جاتی ہیں، بچوں کے مستقبل برباد ہو جاتے ہیں. اور ریاستی ہمارے جو ہسپتال ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں تو جناب ڈسپرین کی گولی دے کے آپ کو ٹرخا دیتے ہیں، بس جی یہ باہر سے دوائیں لکھیں گے. وہاں پہ بھی کرپشن کا لیول یہ ہے کہ وہ دوائیاں نرسیں اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ اگر دوائیں 3 چاہیے وہ 10 منگواتے ہیں، باقی 7 جا کے پھر بیچ آتے ہیں. یہ ایمانداری کا لیول ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا پاکستان. تو بیسیکلی پاکستان کا جو شہری ہے، جو پاکستان جن کے لیے ہے سر، یہ تمام بجلی کے بلوں سے لے کے انٹریکٹ ٹیکس، بجلی بچوں کی فیسوں سے لے کے، یہ نہیں ایجوکیشن اگر کرنی ہے تو آپ کو پرائیویٹ کرنی ہے. سرکاری اسکولوں میں اول تو ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر ہے تو اسکول نہیں ہے، اسکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے، یہ عجیب ڈرامہ چل رہا ہے. تو بیسیکلی پاکستان کے عوام، پاکستان کے ریاستی ملازمین کو اوپر سے لے کے نیچے تک پالنے کے لیے زندہ ہیں. یہ ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں اور زندہ ہیں، اور ہم ان کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ ہیں. یہ تماشا چل رہا ہے پاکستان میں. دنیا بھر کی ریاستیں اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتی بھی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اور یہ جو سرکاری مشینری ہوتی ہے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ کچھ جائز پیسہ لیگلائز کر لیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. یہ مطلب کہ بجلی کا بل آپ اپنے ریجن میں دیکھیں نا، باقی لوگوں کے ساتھ بجلی کا بل بھی دیکھیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھیں کہ وہ کس لیول کے اوپر ہیں، کیا ریٹ ہیں. تو ایک تو یہ کرتے ہیں، باقی لوٹتے ہیں آپ کو اور ہمیں، یہ جو رشوتیں لیتے ہیں. تو باقی میرے پاس کچھ اور بھی ہے معاملہ، وہ اگلے کسی ولاگ میں ذکر کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف باہر کے بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح وہاں پر اپنے لوگوں سے پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لابنگ فرم ہائر کرنے کے لیے ملینز آف ڈالرز لیتے ہیں چندے کی صورت میں، اور پھر وہ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. ایک رپورٹ امریکی ایک جریدے نے شائع کی ہے، اس پر پھر اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.